अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड BUDC 134 है। इससे पहले मैंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म की तसरीह जो पहली नज़म है मेहनत करो वो बताई थी। तो आज मैं उसी की मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताब में दूसरी नज़म है उसको मैं बताऊंगी, क्यों ना कि मैं पहले ही बताई थी कि किताब में जितनी भी नज़म शायर की नज़म दी हुई है वो दो दो करके दी हुई है। तो आज़ाद की एक नज़म हो चुकी है मेहनत करो, जिसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की नीचे में लिंक से इसकी देख सकते हैं वीडियो। दूसरी नज़म नोह तर्ज मरशा है ना। तो तसरी शुरू करने से पहले, नज़म को शुरू करने से पहले जितनी भी न्यू मेरी वीडियो को देख रहे हैं, न्यू जो स्टूडेंट है वो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर ले, और जो पहले से देखते हुए आए हैं वो प्लीज़ देखने के बाद उसको लाइक करें, कमेंट करने की भी कोशिश कीजिए, और डाउनलोड करने से पहले एक बार ऑनलाइन में ज़रूर देखें। क्यों ना कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो रेडी करती हूँ तो मुझे इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हो, इसलिए प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग एक बार ऑनलाइन में ये वीडियो देखें। तो चलें हम पहले नज़म को रीड करते हैं। नोह तर्ज मरशा है ना। एक बरस जो मेरा ताज सर हुआ, शिमला पा मुझको मौसम सरमा बसर हुआ। जाड़े के मारे चलते हुए पानी थम गए, और जो थमे हुए थे वो नह होके जम गए। दामान को हशार में सूरज भी लेट कर दबा का लहाफ अभर में मुंह को लपट कर देखो जो घर तो सब दर वो दीवार थे सफ़ेद, बाहर चलो तो दामन को हशार थे सफ़ेद। पत्ते थे आके जाड़े ने सब दूर कर दिए, और थे दरख्त बर्फ ने बल लुआर कर दिए। एक रात बैठे बैठे जो मैं तंग आ गया, घर से निकल के आगे टहलता चला गया। देखा कि दौड़ा जाता है एक ताज़ा नौजवान, हिम्मत के हाथ में है उठाए ये निशान, है उसी पर रोशनी से लिखा हाँ बढ़े चल। हिम्मत का उसके हाल में लिख कर सुनाऊं क्या, कागज के कोजे में कहो दरिया को लाऊं क्या। जाता था नौजवान अजब आन बान से, पैदा सिकवा शान थी उनकी निशान से। चलता कदम उठाए था और सर झुकाए था, गोया खरोश व जोश को दिल में दबाए था। क्या जाने फिक्रमंद था या क्या मिला था, तेवर बिगड़ रहे थे कुछ ऐसा ख्याल था। सीने में नाराए बंद था, मुंह में ना थी सदा, लेकिन खामोशी उसकी बाआवाज़ करना देती थी हर कदम पर सदा हाँ बढ़े चलो। ये हो गया नज़म। उसके बाद उस नज़म की तसरीह हम रीड करते हैं ना। तो सबसे पहले आसार अखबार एक बरस जो मेरा ताज सर हुआ, शिमला पे मुझको मौसम सरमा बशर हुआ। जाड़े के मारे चलते हुए पानी थम गए, और जो थमे हुए थे वो नह हो के जम गए, है ना। तो तसरी में दी हुई है, तसरी दी हुई मोहम्मद हुस्न आज़ाद को अपने इलाज के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शिमला में क़याम करना पड़ा था। ये नज़्म नोह तर्ज मरशा उसी दौरान तहरीर की गई। इस नज़्म में हमें आज़ाद के अंदर का दास्तान को जलवा गिर दिखता है। इस नज़्म का अवान भी उसकी वजूहात करती है। ये इस नज़्म की और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तारीफ़ में लिखी हुई है, और ये जो लाइन है 3 लाइन, ये आपको हर बंद की तसरी के वक्त, अगर आपको कोई भी बंद तसरी के लिए दे दिया गया है तो उस तसरी से पहले आपको ये लाइन लिखनी है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। तो उसके बाद जो तसरी आएगा वो अलग है।
تو اس کے بعد ہے محمد حسن آزاد نے اس نظم میں خوبصورت منظر نگاری کی ہے۔ مندرجہ بالا اشعار میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار میری قسمت کے ستارے بلند ہوئے اور مجھے شملہ جانے میں سردی کا موسم بتانے کا موقع ملا۔ پہاڑوں کی ٹھنڈ کا بہت خوبصورت منظر پیش کیا ہے انہوں نے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے بہتے ہوئے پانی ایک جگہ ٹھہر گئے تھے اور جو رکا ہوا پانی ہے وہ جم کر برف بن گئے ہیں۔ دوسرا بند دامن کوہسار میں سورج بھی لیٹ کر دبا کے لحاف ابھر میں منہ کو لپیٹ کر دیکھو جو گھر تو سب در و دیوار تھے سفید، باہر چلو تو دامن کوہسار تھے سفید۔ اس کے بعد اس کی تصریح آ جاتی اس بند کی محمد حسن آزاد کو اپنے علاج کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے شملہ میں قیام کرنا پڑا۔ یہ نظم نوح طرز مرثا اسی دوران تحریر کی گئی۔ اس نظم میں ہمیں آزاد کے اندر کا داستان گو جلوہ گیر دکھتا ہے۔ اس نظم کا عنوان بھی اسی کی وضاحت کرتا ہے۔ ان دو اشعار میں شاعر پہاڑی علاقے کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پہاڑ کے دامن میں سورج بادلوں کی رضائے لپٹے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ گھر کی ساری دیواریں اور دروازے جہاں تک نظر جا رہی ہے سفید ہیں اور باہر جانے پر پہاڑی وادیاں سب برف سے ڈھک کر سفید ہو رہی ہے۔ اس کا تیسرا والا اشعار پتے تھے آ کے جاڑے نے سب دور کر دیے اور تھے درخت برف نے بلوار کر دیے۔ ایک رات بیٹھے بیٹھے جو میں تنگ آ گیا گھر سے نکل کے آگے ٹہلتا چلا گیا، ہے نا۔ اس کے بعد یہ لائن ہے 3 لائن جو آپ کو یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کی تصریح آئے گی۔ سردیوں کے موسم کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ درختوں کے سارے پتے گر گئے ہیں اور خالی بچے درخت برف سے ڈھک کر سفید ہو گئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سردیوں کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک رات کا ذکر کرتے ہوئے آزاد کہتے ہیں کہ تھک کر وہ گھر سے باہر نکل کر ٹہلنے لگے۔ اس کے بعد کیا سارے دیکھا کہ دوڑا جاتا ہے ایک تازہ نوجوان، ہمت کے ہاتھ میں ہے اٹھائے یہ نشان، ہے اس بار روشنی سے لگا ہاں بڑھے چلو۔ اس کے بعد اس کی تصریح محمد حسن آزاد کو اپنے علاج کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے شملہ میں قیام کرنا پڑا۔ یہ نظم نوح طرز مرثا اسی دوران تحریر کی گئی۔ اس نظم میں ہمیں آزاد کے اندر کا داستان گویا جلوہ گیر دکھتا ہے۔ اس نظم کا عنوان بھی اسی کی وضاحت کرتا ہے۔ جاڑے کی اس رات جب ہر طرف ٹھنڈ اور سناٹے کا رواج تھا، ان کی نظر ایک صحت مند نوجوان پر پڑی جو اپنے ہاتھوں میں ہمت کا جھنڈا اٹھا کر بھاگتا جا رہا تھا، جس پر روشن الفاظ میں یہ پیغام لکھا تھا کہ آگے بڑھو۔ یہاں شاعر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حالات جو بھی ہو حوصلہ بلند رکھنا ضروری ہے، تبھی سفر آسان ہوگا۔ اس کے بعد کے اشعار ہے ہمت کا اس کی حال میں لکھ کر سناؤں کیا، کاغذ کے کوزے میں کہوں دریا کو لاؤں کیا، جاتا تھا نوجوان عزب آن بان سے، پیدائے شکوہ شان تھی اس کی نشان سے۔ اس کے بعد تصریح آ جائے گا اس بند کی تصریح جو میں پہلے بتایا کہ یہ 3 لائن لکھنی ہوگی۔ اس کے بعد اس کی تصریح میں آتا ہے نا۔ تصریح میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، پہلے تو بتا ہی دیا ہے کہ یہ نظم محمد حسن آزاد کی ہے۔ اس کے بعد آزاد ان اشعار میں کہتے ہیں کہ ان نوجوان کی ہمت اور حوصلے کا بیان کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے دریا کو کاغذ کے برتن میں سمیٹنے کا کام۔ اس نوجوان کی شان و شوکت اور آن بان اس کے پرچم کی وجہ سے تھی۔ چلتا قدم اٹھائے تھا اور سر جھکائے تھا، گویا خروش و جوش کو دل میں دبائے تھا۔ کیا جانے فکر مند تھا یا کیا ملال تھا، تیور بگڑ رہے تھے کچھ ایسا خیال تھا، دیتی تھی ہر قدم پر صدا ہاں بڑھے چل۔ تو اس کی آ جائے گا تصریح محمد حسن آزاد کو اپنے علاج کے سلسلے میں، یا پھر آپ ہر نظم سے جیسے اس کا جو لائن دی ہوئی یہاں پر، اس کا لائن سے پہلے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ بند محمد حسن آزاد کی نظم نوح طرز مرثا سے لی گئی ہے نا، لی گئی ہے
جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ اس کے بعد یہ لکھ سکتے ہیں محمد حسن آزاد کو اپنے علاج کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے شملہ میں قائم کرنا پڑا۔ یہ نظم نوحہ طرز مرثیہ اسی دوران تحریر کی گئی۔ اس نظم میں ہمیں آزاد کے اندر کا داستان کو جلوہ گیر کرتا ہے۔ اس نظم کا عنوان بھی اسی کی وضاحت کرتا ہے۔ ان اشعار میں شاعر اس نوجوان کے عزم اور حوصلے کا بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اس سرد اور برفیلے رات میں جوش و خروش کے ساتھ سر کو جھکا کر آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ اسے کسی بات کی فکر پریشان کر رہی ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے مزاج بگڑے ہوئے ہیں۔ اس نوجوان کی فکر اسے آگے بڑھنے کے لیے آواز دے رہی تھی کہ کہیں وہ تھک کر راستے میں رک نہ جائے۔ یہ ہو گیا، دوسری نظم کی تصریف پورا مکمل ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ اکائی آئے گی تو اس میں آئے گا مولانا الطاف حسین حالی، ہے نا۔ مولانا الطاف حسین حالی کی جو نظم یا جو بھی یہاں پر دی ہوئی ہے کہ پہلی مرثیہ دہلی مرحوم، یہ پہلے دی ہوئی ہے مولانا الطاف حسین حالی کی پہلی نظم مرثیہ دہلی مرحوم دی ہوئی ہے، اور اس کا نیکسٹ 2 کر کے دی ہوئی ہے، ایک اور ہے۔ یہ میں اس کی جو ویڈیو اپلوڈ اس کی نیکسٹ یہ میں بتاؤں گی، ابھی کے لیے یہیں تک۔